پاکیزہ شاہ حویلی کی سب سے لاڈلی اور بگڑی ہوئی بیٹی تھی۔ وہ یونیورسٹی جینز اور ٹی شرٹ پہن کے جاتی تو ابراہیم شاہ سے برداشت نہ ہوتا، جو حویلی کا سب سے بڑا بیٹا اور ہونے والا وارث تھا۔ ابراہیم نے پاکیزہ شاہ کو ایسا بے باک لباس پہننے سے منع کیا تو پاکیزہ نے غصے سے کہا، میں جیسے چاہوں ویسے کپڑے پہنوں گی، آپ کو کوئی حق نہیں۔ یہ سنتے ہی ابراہیم شاہ سے برداشت نہ ہوا اور اس نے گھر والوں سے بات کر کے زبردستی پاکیزہ شاہ سے شادی کر لی۔ شادی کی رات وہ کمرے میں گیا تو پاکیزہ شاہ کو سزا دینا چاہتا تھا، پر پاکیزہ شاہ کو دیکھ کر ہوش کھو بیٹھا اور پاکیزہ شاہ کو کمر سے پکڑتے ہی اس کے ہونٹوں، میں اپنی مرضی کی خود مالک ہوں ابراہیم، جب آپ کے کسی عمل میں دخل اندازی ہی نہیں دیتی تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میرے عمل میں دخل اندازی کریں؟ میری مرضی میں جو بھی پہنوں، جو کچھ کروں، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میرے کالج کے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ ہنسوں، کھیلوں، بات کروں یا ان کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس پر جاؤں، آپ اپنی حد میں رہیے۔ پاکیزہ شاہ نے انگلی اٹھا کر یہ الفاظ ابراہیم شاہ کو کہے تھے۔ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ ابراہیم شاہ جو اب تک سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا، اس کی اٹھی ہوئی انگلی اس کی اناہ پر کاری ضرب ثابت ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ پاکیزہ شاہ کے ہاتھ کی طرف بڑھایا تھا اور اس کی اس انگلی کو بڑی بے دردی سے مروڑ دیا تھا۔ پاکیزہ شاہ تو اچھل ہی پڑی تھی، درد سے سسکی تھی، لیکن اس کا پورا ہاتھ جکڑ کر ابراہیم شاہ اسے پلٹ چکا تھا۔ اس کا پورا بازو مروڑ کر اس کی گردن کے پاس آ کر کہہ رہا تھا کہ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ شاید تم بھول بیٹھی ہو کہ میں کون ہوں، تم کس سے بات کر رہی ہو۔ اب تک تمہیں اتنی رعایت صرف اس لیے دی تھی کیونکہ تم پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کی زبردستی کروں، لیکن تمہاری حرکتیں دن بدن بگڑتی جا رہی ہیں، تم اپنی حدود بھول رہی ہو، اور ابراہیم شاہ بالکل نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کی لڑکی اس طرح کی حرکتیں کرے۔ درد کے مارے پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن ابراہیم نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ پاکیزہ ابراہیم سے پوری طرح جڑی ہوئی تھی اور وہ اسے ایسے ہی پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ پاکیزہ کے تو ہوش اڑنے لگے تھے، خوف کے مارے کانپنے لگی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو مجھے، میں بی جان کو بتاؤں گی۔ پاکیزہ شاہ کے لب کپ کپا رہے تھے، وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہہ رہی تھی، مگر ابراہیم اپنا ہاتھ اس کی کمر سے سرکاتا ہوا اس کی گردن پر لے آیا تھا، گردن سے بال ہٹا کر اس کے بازو کو چھوڑا اور کہنے لگا کہ کل رات تمہاری زندگی کی بدترین رات ہوگی، اپنی ہر بے عزتی کا بدلہ لوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر لوں گا۔ پاکیزہ شاہ بن پانی کی مچھلی کی طرح ابراہیم شاہ کے چنگل میں کانپ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، کہنے لگی آپ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، بلا وجہ مجھ پر حق نہیں جتایا کریں، میں بتاتی ہوں سرمد کو، ابھی کال کر کے بتاؤں گی، اور پھر دیکھیے گا آپ کا حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ میری نظروں میں کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ آپ کا احترام صرف اور صرف میں تایا جان اور بی جان کی وجہ سے کرتی ہوں، ورنہ آپ تو ہمارے شاہ خاندان کے وارث کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ آپ کو تو کسی اس سے زیادہ پاکیزہ کچھ بولتی، اگلے ہی پل غصے سے بھرا ہوا ابراہیم شاہ گردن سے دبوچ کر پاکیزہ کو اپنی طرف موڑ چکا تھا، زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار گیا اور پھر بڑی سختی سے اپنے لب اس کی گردن پر گاڑ چکا تھا۔ درد کے مارے سسکتی ہوئی پاکیزہ شاہ دونوں ہاتھوں سے ابراہیم کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنا لمس پاکیزہ کی گردن پر چھوڑ چکا تھا۔ بالکل سامنے واضح نشانات تھے جو پاکیزہ کی گردن پر کسی تمغے کی طرح جگمگا رہے تھے۔ غصے سے شعلہ اگلتی نظروں سے ابراہیم شاہ دیکھ کر کہنے لگا، زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ تم نے غیر لڑکے کا نام اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے لیا ہے۔ بہت شوق ہے نا سرمد سے ملنے کا؟ آج میں خود جاؤں گا سرمد کے پاس تمہیں لے کر، دیکھتا ہوں وہ کیسے تمہیں اپناتا ہے۔
میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس مرد میں اتنی بے غیرت ہے کہ وہ کسی مرد کی چھوئی ہوئی عورت کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ پاکیزہ شاہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ابراہیم کرنے کیا والا ہے۔ پہلے اس کی گردن پر وہ نشان چھوڑ چکا تھا اور پھر اگلے ہی پل جو حرکت ابراہیم نے کی، پاکیزہ کی تو چیخیں بلند ہوئی تھیں، کیونکہ ابراہیم اس کے ساتھ۔ آج اتوار تھا۔ شاہ حویلی میں معمول کے مطابق صبح ناشتے کی ٹیبل پر گہما گہمی تھی۔ بڑی بھی سامنے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ان کے دونوں بیٹے اور بہو پرجمان تھے۔ پھر میز کے دوسرے کونے پر یعنی ان کے مقابل ان کا اکلوتا پوتا ابراہیم شاہ بیٹھا تھا۔ صرف ایک ہی کرسی خالی تھی اور وہ پاکیزہ کی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج پھر لیٹ تھی۔ بڑی بی نے سر جھٹک کر کہا، یہ پاکیزہ کدھر ہے؟ کالج سے بھی چھٹی ہے آج تو، پھر ابھی تک ناشتہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ ایک اتوار ہی تو ہوتا ہے جب سبھی مل کر بیٹھتے ہیں، کیا اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ ہی کر سکے؟ ماتھے پر گھوری ڈال کر بڑی بی جب یہ بولی تو ان کا چھوٹا بیٹا جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا گلا کھنگھار کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو اپنے ماتھے پر بل ڈال کر بریڈ پر جیم لگانے میں مصروف تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کڑوا اس کے منہ سے نکلتا، اگلے ہی پل ابراہیم شاہ اٹھا تھا۔ کہنے لگا، بڑی بھی اب فکر مت کیجیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ دونوں آپس میں چچا اور تایا زاد کزن تھے، بچپن سے ہی ایک گھر میں پلے بڑے تھے، اس لیے جو بلانا اور روب جمانا ان کے ہاں عام سی بات تھی۔ ابراہیم شاہ اپنی نشست سے اٹھا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کی طرف جانے لگا جہاں پر پاکیزہ شاہ کا راج تھا۔ دوسری جانب پاکیزہ ابھی ابھی نہا کر اپنے گھنے لمبے بالوں کو ٹاول میں لپیٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ باتھ روم میں کپڑے لے کر جانے کی زحمت وہ کبھی نہیں کرتی تھی، بلکہ ٹاول لپیٹ کر ہی کمرے میں آتی اور پھر ڈریس چینج کیا کرتی۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، مگر افسوس تو یہ تھا کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں گنگناتی ہوئی وہ اپنے بالوں کو تولیے سے پونچھتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سفید دودھیا رنگت تھی، گلابی ہونٹوں کو وہ دانتوں سے کاٹ کر دھیمی سی مسکرائی تھی۔ جیسے اس نے ٹاول کھول کر ایک نظر اپنے وجود کو دیکھنا چاہا، اگلے ہی پل دھڑلے سے دروازہ کھلا تھا۔ آئینے میں جیسے ہی پاکیزہ کو ابراہیم شاہ کھڑا دکھائی دیا تو وہ کانپ اٹھی تھی۔ چلا کر فوراً ٹاول کو اپنے گرد لپیٹا اور بھاگ کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ ابراہیم شاہ جس انداز سے آئینے میں اسے دیکھ چکا تھا، چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ پاکیزہ شاہ گھبرا کر کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ کو تمیز نہیں ہے لڑکیوں کے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر جانا چاہیے؟ لیکن ابراہیم شاہ مسکراتا ہوا اندر ہی اندر مسکرایا تھا۔ قدم با قدم چلتا ہوا پردے کے قریب آنے لگا۔ اسے پاکیزہ کو تنگ کر کے خوشی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ پاکیزہ کی تو حالت غیر ہونے لگی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ جائیں یہاں سے۔ لیکن ہنس کر ابراہیم کہنے لگا، کیوں جاؤں؟ بی جان نے کہا ہے کہ تمہیں نیچے ناشتے کے لیے لے کر آؤں۔ میں تو اب تبھی جاؤں گا جب تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ پاکیزہ کی تو آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ ہی تھا جو وہ بلی کی طرح پردے سے نکال کر دیکھ رہی تھی۔ موٹی موٹی آنکھیں ٹمٹما کر کہنے لگی، میں چینج کر کے آ جاؤں گی، ابھی جاؤ آپ یہاں سے۔ کچھ دیر تو ابراہیم شاہ پاکیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ویسے تم مجھ سے اتنا چھپ کیوں رہی ہو؟ جو کچھ دیکھنا تھا میں تو دیکھ چکا ہوں، اور آگے بھی میں نے ہی دیکھنا ہے۔ آ جاؤ میرے سامنے۔ کون سا ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ اس سے پہلے بھی تمہاری لاپرواہیوں کی وجہ سے کتنی بار تو اپنا آپ مجھ پر آشکار کر چکی ہو۔ یہ بات ابراہیم شاہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہی تھی۔ گھر کا ہونے والا وارث وہی تھا، ہر ایک چیز پر اس کی نظر ہوا کرتی تھی۔ پاکیزہ کی نادانیوں سے وہ بخوبی واقف تھا۔ کتنی مرتبہ وہ اسے ایسی حالت میں دیکھ چکا تھا کہ اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں ہی نکال دیتا۔ ابراہیم کی یہ بات سن کر پاکیزہ کی گالوں پر سرخ لالی آئی تھی، مگر اگلے ہی پل ابراہیم شاہ آگے بڑھا اور کہنے لگا،
اگر آئندہ کے بعد تم نے دروازہ کھلا چھوڑ کر چینج کیا نا تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اس کے انتہائی قریب جا کر تنبیہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو اسے سرشار کر رہی تھی، مگر وہ اپنے آپ پر قابو پا گیا۔ ایک نظر پاکیزہ پر ڈالنے کے بعد ابراہیم کمرے سے نکل تو آیا تھا، پاکیزہ جلدی سے پردے کے پیچھے سے نکلی اور دروازے کو لاک کیا۔ عین اسی پل اس کا ٹاول گرتے ہوئے بچا تھا، بھاگ کر کپڑوں کی طرف آئی تھی۔ دل میں شرم بھی تھی اور دماغ میں غصہ بھی۔ کیسا بے شرم ہے یہ ابراہیم، ذرا لحاظ نہیں، حق تو ایسے جتاتا ہے جیسے میں ان کی کزن نہیں بلکہ بیوی ہوں۔ شرم نام کی چیز ہی نہیں۔ کسی روز مجھے غصہ چڑھا نا تو بی جان کو شکایت لگا دوں گی۔ وہ ہڑبڑا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چینج بھی کر رہی تھی۔ جلدی سے اپنے گیلے بالوں کو سکھایا اور پھر سر پر دوپٹہ لے کر باہر نکلی۔ اپنے ہی دھیان میں ہڑبڑاتی ہوئی جیسے ہی باہر آئی تو ایک مضبوط سینے سے اس کا سر ٹکرایا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ابراہیم شاہ جا چکا ہوگا، مگر وہ اس کے کمرے کے باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے وہ اس کے سینے سے ٹکرائی تو اگلے ہی پل ابراہیم شاہ کی انگلیاں اس کی کمر پر اپنا لمس چھوڑ چکی تھیں۔ ایک جھٹکے سے پاکیزہ ابراہیم سے دور ہوئی اور وہ اگلے ہی پل اسے دور کر کے کہنے لگا کہ کیا ہے، ہر وقت میرے ساتھ ٹکراتی رہتی ہو، لڑکی تمہارے ارادے مجھے نیک نہیں لگتے۔ جواب میں پاکیزہ نے ایک طنزیہ نظر ابراہیم شاہ پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ بس آپ کی خوش فہمیاں ہیں، گھر کے بڑے ہونے کا ٹیگ جو لگا رکھا ہے آپ نے، میری نظروں میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، ہٹیے آپ راستے سے۔ اتنا کہہ کر سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی تھی، آ کر سیدھا سب کو سلام کیا اور اپنی بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ سب اسے گھور کر دیکھ رہے تھے کیونکہ ناشتہ آدھا گھنٹہ ایک مرتبہ پھر اس کی وجہ سے لیٹ ہو چکا تھا۔ بی جان پاکیزہ کو دیکھا اور پھر کہنے لگی، اگر تم میری لاڈلی پوتی نہ ہوتی نا تو شاید اب تک تمہاری ان لاپرواہیوں پر میں تمہیں سزا دے چکی ہوتی۔ لیکن اگلے ہی پل پاکیزہ اٹھی اور اپنی دونوں باہیں اپنی دادی ماں کی گردن میں ڈال لیں، ان کے چہرے پر بوسہ دے کر کہنے لگی کہ ارے بی جان کیا ہو گیا، یہ اتوار ہی تو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ہی تو لیٹ ہوئی ہوں۔ اس بات پر بی جان بھی اسے اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ کہنے لگیں کہ ہماری حویلی کے کچھ ریت رواج ہیں، قانون ہیں جن کی پاسداری کرنا تم پر بھی لازم ہے۔ تم اب بچی نہیں رہی، خیر سے 19 سال کی ہو گئی ہو، اگلے سال تک تمہاری شادی بھی کر دیں گے۔ ابراہیم شاہ کو دیکھو کتنے سمجھدار ہیں، صرف 2 سال ہی تم سے بڑے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ اس حویلی کے ہونے والے وارث اور لاڈلے بیٹے ہیں، پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ذمہ داریاں بھی اٹھا رہے ہیں۔ پاکیزہ کو تو نہ جانے کیوں ابراہیم شاہ سے چڑ تھی۔ جیسے ہی بی جان نے ابراہیم کا نام لے کر تعریفوں کے پل باندھنا شروع کیے تو وہ اگلے ہی پل اپنی باہیں ان کی گردن سے ہٹا کر ناشتے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ بات ابراہیم بھی بخوبی جانتا تھا کہ پاکیزہ سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے ابراہیم کی تعریف کی جائے، مگر کہیں نہ کہیں ابراہیم جانتا تھا کہ پاکیزہ شاہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ بہت جلد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی محرم بن کر اس کے کمرے میں آ جائے گی۔ وہ تو تب سے ہی پاکیزہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ جب ایک مرتبہ ہی بی جان نے مذاق میں اسے کہا تھا کہ تمہاری دلہن تو پاکیزہ شاہ بنے گی، میری تو خواہش ہے کہ پاکیزہ اور ابراہیم کی شادی ہو جائے۔ ہاں، اگر ابراہیم بڑا ہونے کے بعد کسی اور لڑکی کو پسند کر لے تو یہ اس کی مرضی ہے، میں کبھی بھی دونوں کو زبردستی ایک ساتھ رشتے میں نہیں جوڑوں گی۔ ہر فرمان کی طرح ہی بی جان کا یہ فرمان بھی ابراہیم شاہ کے دل کو لگا تھا، اور اسی دن سے وہ پاکیزہ کو صرف کزن ہی نہیں بلکہ کزن سے بڑھ کر ماننے لگا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر سب لاؤنج میں بیٹھے اور پھر بی جان کے دونوں بیٹے زمینوں کو دیکھنے کے لیے نکل گئے۔ پاکیزہ بھی ضد کر کے بیٹھی تھی کہ آج مجھے چھٹی ہے، گھر میں رہ کر کیا کروں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جائیے۔ اگلے ہی پل بی جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگی، او ہو لڑکی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم چھوٹی نہیں ہو، اتنی بڑی ہو، کھیتوں میں تو مزدور بھی ہوتے ہیں، کام کاج والے ہیں،
اب ان کے سامنے تم کیا اٹکیلیاں کرتی پھرو گی؟ ابراہیم شاہ نے جب اسے اداس دیکھا تو اگلے ہی پل کہنے لگا کوئی بات نہیں بی جان، میں اسے لے جاتا ہوں، چلو آ جاؤ پاکیزہ، تیار ہو جاؤ، ہم کھیتوں میں چلتے ہیں۔ اگلے ہی پل بی جان بھی کہنے لگیں کہ اچھا اگر تم بھی ساتھ جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہاری نگرانی میں اسے بھیج دیتی ہوں، لیکن خبردار اسے ادھر ادھر جانے مت دینا۔ پاکیزہ تو اپنی بی جان کے اس رویے پر کھل اٹھی تھی، کہنے لگی کہ ہاں جو بات میں کر رہی تھی، مجھ سے منتیں ترلے کروا رہے تھے، اور وہی بات جب ابراہیم شاہ نے کی تو آپ فوراً سے مان گئی۔ یہی ہے آپ کا پوتا، میں تو لڑکی ہوں نا، اس لیے کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکی تھی، اور ابراہیم شاہ اس بات پر آگے بڑھا اور بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے پاکیزہ کو گھر سے باہر لے جانے لگا۔ کہنے لگا چپ چاپ چل رہی ہو یا میں اپنا موڈ بدل لوں؟ پاکیزہ نے خاموشی میں ہی بہتری جانی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھیتوں میں تھی، سارا دن کھیتوں میں گھومتے پھرتے ہوئے گزارا تھا۔ ابراہیم شاہ سائے کی طرح پاکیزہ کے آس پاس رہا تھا۔ اب تک پاکیزہ شاہ ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آیا کرتی تھی۔ آج تک نہ ہی پاکیزہ کے باپ اور تایا کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اور نہ ہی ابراہیم شاہ کو کہ وہ خود پاکیزہ کو کالج چھوڑنے جائیں، جو اس پر نظر رکھیں، کیونکہ سبھی اس پر بے حد اعتبار کرتے تھے۔ اس رات جب ابراہیم شاہ سارا دن پاکیزہ کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے گھر تک لایا تو اگلے ہی پل کہنے لگا کہ کل صبح تیار رہنا، تمہیں کالج چھوڑنے میں خود جاؤں گا، شہر میں مجھے کچھ کام بھی ہے، ساتھ تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا۔ اور پاکیزہ کے چہرے کی تو ہوائیاں اڑی تھیں۔ اگلے ہی پل ابراہیم کو دیکھ کر کہنے لگی کہ نہیں، ان سب کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ آپ اتنا ٹائم کیوں ضائع کریں گے؟ جو کام آپ نے کرنا ہے جا کر لیجیے۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر ابراہیم شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ پاکیزہ کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کہنے لگا کیوں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ آؤں گا تو میں چھوڑ آؤں گا، اور تم صبح تیار رہنا۔ پاکیزہ کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر تو ابراہیم شاہ کو کچھ شک ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے کچھ دال میں کالا لگنے لگا، ذہن میں کئی طرح کے وسوسے آنے لگے تھے، لیکن وہ بھی کچھ غلط سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کو اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو پاکیزہ پہلے ہی تیار تھی۔ جلدی جلدی ناشتہ کیا اور پھر کہنے لگی کہ میرا آج ٹیسٹ ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، میں آج ڈرائیور کے ساتھ جلدی جاؤں گی۔ ابراہیم شاہ جو ابھی آ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا، اس کی اتنی تیزی کی وجہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ نہ جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اگلے ہی پل اس نے جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا اور پاکیزہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ہاں میرا بھی ناشتہ بس ہو گیا، باقی میں وہاں پر کلائنٹس کے ساتھ کر لوں گا۔ چلو پاکیزہ، میں تمہیں راستے میں ڈراپ کرتا ہوا جاؤں گا۔ بی جان بھی فوراً سے کہنے لگیں کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ، یہ تو اور بھی اچھا ہے، دونوں بچے ساتھ جاؤ گے تو مجھے بھی آسانی رہے گی۔ جانتی تو ہو پاکیزہ بیٹی، تم چاہتی ہو جب تک ڈرائیور مجھے کال کر کے بتا نہیں دیتا کہ چھوٹی بھی وقت پر کالج پہنچ گئیں، تب تک میرے ہاتھ سے تسبیح نہیں چھوٹتی۔ پاکیزہ تو بری پھنسی تھی۔ اپنے بیگ کو بڑی زور سے اٹھا کر وہ گھر سے باہر آئی تھی۔ ایک نظر ابراہیم شاہ کو دیکھ کر کہنے لگی میں نے کہا ہے نا میں ڈرائیور کے ساتھ جاؤں گی، آپ کیوں پھر بار بار فورس کر رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی فیملی والوں کو انٹروڈیوس کرواؤں۔ پھر بابا جان خود ہی تو کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے دشمن پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے اپنے باپ کا مختصر تعارف ہی کروایا ہے۔ اپنے خاندان کے بارے میں مت بتایا کرو ہر کسی کو، اس لیے باپ کا مختصر تعارف ہی کروایا، اپنے خاندان کے بارے میں مت بتایا کرو ہر کسی کو۔ ابراہیم شاہ پاکیزہ کی ہر بات بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل فون کان کو لگا کر کہنے لگا ٹھیک ہے، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ پاکیزہ نے تو سکھ کا سانس لیا تھا۔ آ کر وہ دوسری گاڑی میں بیٹھی تھی اور ابراہیم شاہ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ پاکیزہ نے تو گہری سانس خارج کی تھی۔ اگر وہ ابراہیم شاہ کے ساتھ جاتی تو بھلا اپنا حلیہ کیسے تبدیل کر سکتی؟ یہ پینڈوؤں جیسے کپڑے پہن کر تو وہ کالج جا ہی نہیں سکتی تھی۔ راستے میں ہی وہ کچھ دیر کے لیے گاڑی رکواتی اور بہانے سے اپنی دوست کے گھر جا کر کپڑے چینج کر کے باہر آتی تھی۔
ڈرائیور بھی اس کے اصل حلیے سے واقف تھا، لیکن آج تک کبھی منہ کھول کر کسی کو بتا نہیں پایا تھا کہ اگر شاہ خاندان کی کسی لڑکی کے بارے میں بتایا تو یہ لوگ تو اس کی گردن ہی دھڑ سے جدا کر دیں گے۔ ابھی بھی پاکیزہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ اپنی دوست کے گھر جا کر اس نے سب سے پہلے اپنے سادے سے شلوار قمیض اتاری تھی، پھر جین اور شرٹ پہن کر اپنے بال کھولے تھے، ہلکی ہلکی لپسٹک لگائی تھی اور جھولری وہ اپنے ساتھ رکھ کر لائی تھی۔ وہ پہنی تھی، دکھنے میں وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اسی بات سے انجان تھی کہ ابراہیم شاہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم شاہ کی نظر گھر سے نکلتی ہوئی پاکیزہ پر پڑی تو اس کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پاکیزہ ایسے بھی کر سکتی ہے، بغیر برقعے اور بغیر چادر، اور لباس بھی ایسا بے باک بے حیاؤں والا۔ اس سے پہلے کہ پاکیزہ جا کر ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی، اگلے ہی پل اپنے کندھے پر موجود شال کو اتار کر ابراہیم نے اس کے وجود پر لپیٹا تھا۔ ایک دم سے اپنے گرد کسی کا حصار پا کر پاکیزہ بوکھلائی تھی۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ابراہیم شاہ کھڑا تھا۔ اس وقت پاکیزہ کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ غصے سے شعلہ اگلتی نظروں کو دیکھ کر پاکیزہ کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ابراہیم شاہ یوں بھی اس کا پیچھا کر سکتا ہے۔ چادر لپیٹ کر غصے سے کہنے لگا، چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہی سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے اب ابراہیم شاہ کیا کرے گا۔ اگر بابا، پاپا اور دادی کو بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ پاکیزہ گھبرا رہی تھی۔ جب ابراہیم شاہ نے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکالا، کہنے لگا، کیا یہ سب کچھ تم جانتے تھے؟ ابراہیم شاہ کو غصے میں دیکھ کر ڈرائیور بھی کہنے لگا کہ چھوٹی بی بی تو جب سے کالج جا رہی ہیں روز یہاں پر رکتی ہیں اور ایسے ہی گندے گندے کپڑے پہن کر کالج جاتی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ڈرائیور تو یہ بھی اگل چکا تھا کہ ان کی دوستی تو لڑکوں کے ساتھ بھی ہے۔ سرمد نام کا لڑکا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس دن اس کے موٹر سائیکل میں پٹرول نہ ہو اس دن بی بی جی مجھے کہتی ہیں کہ اس کے گھر تک اتار دو۔ بی جی تو اسے 10,000 20,000 بھی دیتی رہتی ہے۔ یہ سن کر تو ابراہیم شاہ کا وجود تڑپ ہی اٹھا تھا۔ پاکیزہ شاہ سے وہ کتنی محبت کرتا تھا، یہ تو صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اور اچانک ڈرائیور کے منہ سے الفاظ سن کر تو جس قدر شرمندگی اور غصے میں اس وقت ابراہیم شاہ تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاکیزہ کی گردن ہی دبوچ ڈالے۔ سرمد کا نام بار بار ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ ڈرائیور کو تو اس وقت اس نے گھر جانے کو کہا اور سختی سے تنبیہ کی کہ خبردار جو کسی کو کچھ بتایا، اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی پاکیزہ پر ایک گہری نظر ڈال کر گاڑی میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ پوری سپیڈ کے ساتھ گاڑی سڑک پر چل رہی تھی۔ گاڑی گھر کی طرف نہیں مڑی تھی بلکہ شہر میں ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ اپنے گرد ابراہیم شاہ کی چادر کو لپیٹے سسکیوں سے روتی ہوئی پاکیزہ یہ کہہ رہی تھی کہ پلیز گھر میں کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ دراصل بی جان جیسے کپڑے مجھے پہننے کے لیے دیتی ہیں وہ کافی عجیب سے ہیں۔ یہاں شہر میں کوئی بھی ایسے کپڑے نہیں پہنتا۔ مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں شہر میں آنے کے بعد ان جیسا ماحول رکھ لیتی ہوں۔ لیکن قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ کسی کو نہیں پتا کہ میں آپ کی کزن ہوں یا میرے ماں باپ کا نام کیا ہے۔ یہاں پر ہر کوئی اپنی شخصیت سے پہچانا جاتا ہے۔ مسلسل پاکیزہ دلیلوں پر دلیلیں دے رہی تھی، مگر ابراہیم شاہ اس کی ہر دلیل پر گاڑی کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ پاکیزہ کو ڈر لگنے لگا تھا، بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ گاڑی روکو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اتنی سپیڈ سے کیوں چلا رہے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو؟ جواب میں ابراہیم شاہ چلا کر بولا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہوگا، مر جاؤں گا میں، اور تم بھی ساتھ ہی مرو گی۔ بہتر ہے نا کہ مر جاؤں گا، دعا کرو کہ مر ہی جاؤں، ورنہ جس قدر مجھے غصہ آیا ہوا ہے آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والی۔ پاکیزہ تو سہم چکی تھی۔ آج سے پہلے اس نے ابراہیم شاہ کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک فارم ہاؤس پر آ کر رکی تھی۔ پاکیزہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ ابراہیم آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ مجھے گھر کیوں نہیں لے کر گئے؟ مگر ابراہیم اس سے بازو پکڑ کر اندر لایا تھا۔ کہنے لگا مجھے اپنے دل کا غبار نکالنے،
جو کچھ تم نے کیا ہے کیا وہ کوئی عام بات ہے؟ گھر والوں کے سامنے آ کر میں یہ سب کچھ کہوں تو کیا گزرے گی ان پر؟ ان کے سامنے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے تمہیں سبق تو سکھانا ہے، اور لازمی سکھانا ہے۔ اگلے ہی پل ابراہیم شاہ نے ایک جھٹکے سے اپنی شال کھینچی تھی۔ پاکیزہ ٹاپس اور جینز میں کھلے بالوں میں ابراہیم شاہ کے سامنے تھی۔ پورے کالج کے سامنے وہ بے دھڑک ہو کر ان کپڑوں میں گھوما کرتی تھی، مگر آج ابراہیم شاہ کے سامنے خود کو اس حلیے میں دیکھ کر وہ اپنے وجود کو چھپا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی ابراہیم نہ کریں، شال دیں، مجھے شرم آ رہی ہے پلیز۔ لیکن ابراہیم اپنی شال کو دوسری طرف پھینک چکا تھا۔ نومبر کا مہینہ تھا اور ٹھنڈ بھی بہت تھی، مگر اس قدر غصہ تھا کہ ماتھے پر پسینے کی بوندیں تمتما رہی تھیں۔ سب سے پہلا سوال ہی ابراہیم نے یہ کیا تھا کہ سرمد کون ہے؟ کون ہے سرمد؟ یہ سرمد ہوتا کون ہے تمہارے ساتھ گھومنے والا، تمہیں چھونے والا، تمہارے ساتھ وقت گزارنے والا؟ یہ 2 ٹکے کا سرمد ہے کون جو میری برابری کر رہے؟ ابراہیم شاہ کی برابری۔ اتنا کہہ کر ابراہیم شاہ آگے بڑھا تھا۔ پاکیزہ گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ وہ بس میرا دوست ہے، تھوڑا مڈل کلاس ہے، اس لیے میں کبھی کبھار اس کی مدد کر دیتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی۔ میں اس کے بارے میں بہت جلد اپنے ماں باپ کو بتانے والی تھی، کیونکہ میں اسے پسند بھی کرتی ہوں۔ باقی رہی بات میرے کپڑوں کی، تو پلیز آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، آپ کا مجھ پر احسان رہے گا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ یہ لڑکی کیسی ڈھیٹ تھی، ابراہیم شاہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے پل غصے سے آگے بڑھا، اور پھر پاکیزہ کے ساتھ جو ہوا، اپنے نازک ہاتھوں سے مزاحمت کرتی رہ گئی، دور ہو مجھ سے۔ لیکن ابراہیم شاہ اسے یہ یقین دلا چکا تھا کہ تم صرف اور صرف میری ہو، میرے علاوہ تمہیں چھونے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابراہیم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار یوں بھی کرے گا، مگر جو کچھ پاکیزہ کر چکی تھی، غصے میں وہ اس کے ساتھ جس طرح کا رویہ چاہتا رکھ سکتا تھا، اس پر ابراہیم شاہ کو ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ درد سے سسک رہی تھی، ایک جانب کو بستر پر گری رو رہی تھی کہ میں بی جان کو بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری گردن پر نشان ڈال دیے، میں تو آپ کو اپنا کزن مانتی تھی، لیکن آپ جس درندگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابراہیم شاہ کو اس کے آنسو اس وقت زہر لگ رہے تھے۔ ایک نظر اس پر ڈالی، گردن پر ہلکے ہلکے سرخی کے نشان تھے، پھر کہنے لگا ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، صرف ایک مثال دی ہے کہ دیکھتا ہوں تمہارا وہ سرمد تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چلو اٹھو، اب میرا وقت برباد مت کرو، تم میری محبت کی نہیں بلکہ سختیوں کے قابل ہو۔ اتنا کہہ کر ابراہیم شاہ اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ باہر لایا تھا۔ کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے اس سرمد کو، میں بھی تو دیکھوں کتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے، میرے سامنے اگر وہ تمہارا ہاتھ مانگنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ پاکیزہ شاہ رو رہی تھی، غصے سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ابراہیم شاہ کی شدتوں سے وہ واقف تھی، اگر وہ کچھ بھی بولتی تو وہ ہر حد سے تجاوز بھی کر سکتا تھا۔ گھبراتے ہوئے اس نے سرمد کو کال ملائی تھی، کہنے لگی کہ سرمد میرا کزن تم سے ملنا چاہتا ہے، آؤ اس کے سامنے، تم اقرار کرو کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت، تم صرف اور صرف میرے ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم نے اس کے سامنے مجھے اپنا لیا تو یہ بی جان کو بھی منا لے گا۔ اتنا کہہ کر پاکیزہ کال رکھ چکی تھی، بار بار دوپٹہ اپنے گرد لپیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں پر سرمد بھی آ گئے۔ جب اس نے پاکیزہ کو وہاں پہ کھڑا دیکھا تو گھبراتے ہوئے آگے بڑھا، عام سا حلیہ، واجبی سی شکل۔ جیسے ہی پاکیزہ کے قریب آیا اور اسے گلے لگانے لگا کہ تبھی عقب سے آتا ہوا ابراہیم شاہ دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ابراہیم شاہ کو دیکھ کر اس کے سامنے لوگ ٹک نہیں پاتے تھے، وہ فوراً پیچھے ہٹا تھا، سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا شاہ صاحب آپ، السلام علیکم۔ جواب میں ابراہیم شاہ نے جواب تک دینا گوارا نہیں کیا، آ کر پاکیزہ شاہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ رکھے تھے، انتہائی غصے میں بھاری آواز میں کہنے لگا
تو تم ہو وہ جو پاکیزہ کو شادی کے خواب دکھا رہے ہو۔ جانتے بھی ہو کہ یہ ابراہیم شاہ کی عزت ہے۔ پاکیزہ کے تو پورے وجود میں سنسنی کی لہر گونجی تھی، جبکہ سرمد کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اپنے ہاتھ کھڑے کر چکا تھا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکیزہ کی منگنی آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے آج تک جو بھی کیا صرف اور صرف ایک دوست کے ناطے کیا۔ پاکیزہ نے تو آج تک نہیں بتایا کہ یہ شاہ خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں تو شاہزاد کے لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ پاکیزہ کا تعلق شاہ خاندان سے ہے تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ اتنا آگے نہ بڑھتا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سرمد یہ کہتا ہوا پاکیزہ کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ اس کی نظریں اس کی گردن پر موجود ان سرخ نشانوں پر بھی جا چکی تھیں۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا جو نشانوں کو سمجھ نہ سکتا۔ پاکیزہ اسے روک رہی تھی، لیکن سرمد وہاں سے جا چکا تھا۔ جانتا تھا اگر کچھ دیر اور وہاں پر کھڑا رہا تو اس کی ٹانگیں ابراہیم شاہ کے دبدبے کو دیکھ کر کانپنے لگیں گی۔ اس کے بعد ابراہیم شاہ کچھ بھی نہ بولا، پاکیزہ کو لے کر گھر آیا تھا۔ پاکیزہ نے کپڑے پہلے جیسے ہی پہن لیے تھے۔ گھر آتے ہی سب کے سامنے ابراہیم شاہ نے کہا تھا کہ مجھے پاکیزہ سے اسی جمعہ کو شادی کرنی، اور پاکیزہ بھی یہی چاہتی ہے کہ جلد از جلد ہمارا نکاح ہو جائے۔ بی جان کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اب تک وہ کتنی ہی مرتبہ ابراہیم شاہ کو کہہ چکی تھی کہ پاکیزہ سے شادی کر لو، گھر کے بچے ہو، میں بھی دونوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ کون سا پورے گھر کی خاندانوں کی ذمہ داریاں پاکیزہ پر آ جائیں گی، بلکہ اپنی پڑھائی تو وہ شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہے۔ مگر ابراہیم شاہ ہمیشہ یہ بولتا تھا کہ بی جان، جب تک پاکیزہ کا بچپنا ختم نہیں ہو جاتا، وہ میرے لیے نرم دل نہیں ہو جاتی، تب تک میں اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج اچانک یہ الفاظ سن کر تو سب کے چہروں پر خوشیاں آئی تھیں، سوائے پاکیزہ کی ماں کے۔ کہنے لگی کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، بچی ابھی پڑھ رہی ہے۔ پاکیزہ کی خاموشی دیکھ کر اس کی ماں بھی ٹھٹک چکی تھی، بار بار سوال کرنے لگی، مگر پاکیزہ کیا کہتی؟ اگر ابراہیم اس کی حقیقت سب کو بتا دیتا تو شاید یہیں کھڑے کھڑے اس کے ابو اور تایا اسے فائر مار دیتے۔ زبردستی ہی صحیح، مگر ابراہیم شاہ اور پاکیزہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ پورے گاؤں کو دعوت دی گئی تھی، لنگر خانے کھلوائے گئے تھے، 10 بکرے صدقے کے طور پر دیے گئے۔ بظاہر پاکیزہ بھی خوش تھی، لیکن آنے والی رات کا سوچ کر اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ تو غیر محرم تھی اس کے لیے، پھر بھی وہ اس کی شاپ اس کی گردن پر چھوڑ چکا تھا۔ اب مزید نہ جانے کیا کچھ کرتا۔ بہت روئی تھی، مگر اسے رخصت کر کے ابراہیم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ طرح طرح کے وسوسے تھے جو ذہن میں آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ابراہیم شاہ کمرے میں آیا تو پاکیزہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ابراہیم شاہ جیسے جیسے قدم بڑھا رہا تھا تو وہ سہم کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ابراہیم شاہ کہنے لگا، اٹھو، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ الماری کھول کر دیکھو، تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ پاکیزہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن ابراہیم کے کہنے پر وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی الماری کا ایک حصہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ ایک جانب کو تقریباً 15 مغربی لباس ہینگز کے لٹک رہے تھے۔ کسی کے عقب بالکل موجود نہیں تھے اور کسی میکسی کے بازو نہیں تھے، کوئی بالکل جالی دار نائٹی تھی۔ ایسے بے باک لباس دیکھ کر تو پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ سر جھکا گئی، کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں یہ سب کچھ نہیں پہنتی۔ لیکن ابراہیم آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ بہت شوق ہے نا تمہیں اس طرح کے لباس پہننے کا۔ پچھلے 2 سال سے تم جینز شرٹ پہن کر اپنا وجود غیر لڑکوں کو دکھاتی رہی ہو۔ میں تو تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ میرا تو حق ہے کہ میں تمہیں جس مرضی لباس میں اور جس مرضی حلیے میں دیکھوں۔ چلو شاباش، یہ بھاری بھرگم کپڑے اتارو اور چینج کرو، سارے ڈریسز باری باری پہن کر میرے سامنے آؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان کپڑوں میں کیسی لگتی ہو۔ یہ بھی تو دیکھوں کہ جب تم ان کپڑوں میں چلتی تھی تو لوگ تمہیں کن نظروں سے دیکھتے تھے، کس طرح تم پر انگلیاں اٹھاتے تھے اور اپنی رالیں ٹپکاتے تھے۔ پاکیزہ کو اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم شاہ اسے ایسی سزا بھی دے سکتا ہے، مگر وہ اس کا شوہر تھا نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک ایک لباس پہن کر اس کے سامنے آنے لگی۔
اور وہ اسے دیکھ کر بالکل لوفر لڑکوں کی طرح جملے کسنے لگا۔ بتاتا رہا کہ جب جب تم اس طرح کے حلیے میں وہاں جاتی تھی تو تمہیں دیکھ کر لڑکے کیا کیا سوچتے تھے، کن نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان کی نظریں تمہارے وجود کے کسی حصے پر گردش کرتی تھیں۔ جس پر ابراہیم شاہ نے جالیدار لباس پاکیزہ کو پہننے کو کہا، اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے جا کر ابراہیم شاہ کے قدموں میں گری تھی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے احساس ہو چکا ہے، اپنے گھر کی بنائی گئی حدود پار کر کے بہت بڑی غلطی کر دی میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ بس اپنی سہیلیوں کو لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھتی تھی تو تبھی میں نے سرمد کے ساتھ رابطہ رکھا۔ یقین مانیے یہ ایک شریف لڑکا تھا، کبھی اس نے اپنی حدود پار نہیں کی تھی، مجھے چھونے تک کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں بس میرے ماضی کو بار بار میرے سامنے مت لائیے گا ورنہ میں مر جاؤں گی، مجھے معاف کر دیں، مجھے اتنی سختیوں کی عادت نہیں ہے، مجھے تو آپ بھی جانتے ہیں، میں صرف بی جان اور اپنے ماں باپ کی ہی نہیں بلکہ آپ کی بھی لاڈلی تھی۔ پاکیزہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی کہ خود بھی رو رہی تھی اور کہیں نہ کہیں ابراہیم شاہ کو بھی موم کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل ابراہیم شاہ نے سر جھکایا تھا، ہاتھ آگے بڑھا کر ایک جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا، کہنے لگا تم نے جو کیا ہے وہ میرے لیے بھولنا آسان نہیں ہے، میری رگوں میں بھی شاہ خاندان کا خون دوڑ رہا، جاؤ جا کر عام لباس پہن کر آؤ، کبھی بھی باہر کی رونقیں دیکھ کر اپنا آپ مت بدلو، تم نے روز محشر خدا کو بھی جواب دینا، میں نہیں چاہتا کہ اپنی بیوی کو جہنم واصل ہوتا دیکھوں۔ یہ بات اس نے اس قدر دھیمے انداز میں کی تھی جبکہ پاکیزہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو اس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، آ کر بیڈ پر ایک طرف بیٹھ گئی۔ ابراہیم شاہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ کیا اب ایسے ہی بیٹھی رہو گی؟ آج ہماری سہاگ رات ہے اور میں اسے پورے طریقے سے منانا چاہتا ہوں، یہاں آؤ میرے پاس۔ پاکیزہ ایک مرتبہ پھر سہمی تھی، گھبراتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی، لیکن پھر کہنے لگی کہ آپ بہت برے ہیں ابراہیم شاہ۔ ابراہیم شاہ ایک مرتبہ پھر کھڑوس لہجے میں کہنے لگے کہ کیا مطلب برا ہوں؟ شوہر ہوں تمہارا، اس گھر کا اکلوتا وارث۔ سہم کر پاکیزہ ایک مرتبہ پھر گھبرائی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میرا مطلب کہ آپ میرے ساتھ کچھ کریں گی تو نہیں، مجھے بہت خوف آتا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی گردن ایک طرف کی تھی جہاں پر ابھی بھی اسے ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ ابراہیم شاہ کو اس پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر پاکیزہ کی گردن پر رکھا اور سلانے لگا۔ پاکیزہ کی گردن پر رکھا، نرم لمس پا کر پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا آپ ابراہیم شاہ کو سونپ چکی تھی۔ وہ رات ان کی زندگی کی خوبصورت رات تھی، رات تک پاکیزہ جو سمجھ رہی تھی کہ اسے غصے سے بپھرے ہوئے ابراہیم شاہ کی سختیاں جھیلنی پڑیں گی، صبح تک تو مری ہی ملے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جس قدر پیار اور نرمی سے اس رشتے کا آغاز ابراہیم شاہ نے کیا تھا، پاکیزہ تو اس کی دیوانی سی ہو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ ابراہیم کے حصار میں تھی، اس کے سینے پر سر رکھے وہ پرسکون سو رہی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے شاید اس سے ابھی پاکیزہ انجان تھی، مگر ابراہیم شاہ کے ساتھ بہت جلد وہ ہر جذبے سے آشکار ہونے والی تھی۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک ساتھ کھانے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھے تھے، نکھری رنگت اور سوجی ہوئی آنکھیں۔ بی جان نے مذاق سے ایک نظر اپنے پوتے اور پوتی کو دیکھا تھا، پھر اپنی پوتی کے کان کے قریب سرگوشی کر رہی تھی، کہنے لگی لگتا ہے کل رات میری پوتی کی نیند پوری نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ ابراہیم نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے، میں ابھی سے سیدھا کرتی ہوں۔ اگلے ہی پل پاکیزہ سر جھکا چکی تھی، شرم کے مارے حالت ایسی تھی کہ بس ابھی زمین کھلے اور اس میں دھنس جائے، جبکہ ابراہیم اگلے ہی پل سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ابراہیم شاہ کی اتنی سختی ہی کافی تھی، دوبارہ کبھی بھی پاکیزہ نے اس کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ صرف ابراہیم شاہ کے پیار سے نہیں بلکہ غصے سے بھی واقف ہو چکی تھی۔